الرحمن الرحیم جی، آج ہم آپ کو ملوائیں گے ٹائیگر فورس کی ممبر شگفتہ ملک سے، فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے. تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے ٹائیگر فورس کو کس جذبے کے تحت جوائن کیا ہے اور ان کو پیسے بھی ملتے ہیں ٹائیگر فورس کی طرف سے. جی بات کریں. السلام علیکم. جی سر نے میرا تعارف تو آپ کو کروا ہی دیا ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ کہ ٹائیگر فورس میں نے اس لیے جوائن کی ہے کیونکہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں نا، وہ بہت ایماندار سچے لیڈر ہیں. تو ان کی یعنی ایک آواز پہ نا ہم نے لبیک کہا. اور رہی بات ہمیں کوئی معاوضہ ملتا ہے تو ہم نے یہ معاوضے کے لیے نہیں جوائن کی، ہم بالکل بے لوس ٹھیک ہے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے تھے، اس وجہ سے ہم نے ٹائیگر فورس جوائن کی ہے. اچھا، اس کے علاوہ یعنی آپ نے یہ کنونشن جوائن کیا ہے اپنا اسلام آباد کنونشن جو ہفتے کے روز تھا، تو اس کنونشن میں آپ نے کیا سیکھا اور جو عمران خان صاحب نے تقریر کی ہے اس حوالے سے آپ بتائیں. جی عمران خان نے کنونشن میں ٹائیگر فورس کے حوالے سے جو کہا وہ یعنی یہ لوگوں کی بڑی غلط فہمی ہے، یا کہ یہ اپوزیشن کی بھی بڑی غلط فہمی ہے کہ ٹائیگر فورس جو ہے وہ غلط کام کرے گی یا یہ کرے گی یا وہ کرے گی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے پرائم منسٹر نے بھی یہی کہا کہ ٹائیگر فورس جسٹ رپورٹ کرے گی. ٹھیک ہے، مہنگائی کے خلاف کوئی بھی یعنی کہ مہنگائی چیز مہنگی دیں گے یا مہنگائی کے خلاف ٹائیگر فورس صرف رپورٹ کرے گی. وہ خود کوئی بھی ایکشن نہیں لے سکتی. اتنی پاور ٹائیگر فورس کو عمران خان نے نہیں دی. بس یہ پاور ضرور دی ہے کہ وہ جائیں مارکیٹ میں اور جا کے وہ جو چیز مہنگی دکاندار بیچتا ہے ان کی رپورٹ کریں ہم آگے. تو آپ کس طرح مارکیٹ میں جا کے وہ لوگوں سے لوگوں کی ریٹ لسٹ دیکھتے ہیں، پھر ان کو اگر کوئی مہنگی چیز بیچتا ہے تو پھر آپ کس طرح گورنمنٹ کو رپورٹ کرتے ہیں، یہ بتائیں. جی سر، ہم جاتے ہیں شاپس پہ. ٹھیک ہے، تو شاپس پہ جا کے ہم پہلے تو ریٹ چیک کرتے ہیں، ان کی ریٹ لسٹ چیک کرتے ہیں. ریٹ لسٹ چیک کرنے کے بعد پھر ہم لوگوں سے مختلف سوالات کرتے ہیں، ان سے بھی پوچھتے ہیں، خفیہ طور پہ ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کو صحیح ریٹ پہ چیز مل رہی ہے. اگر تو صحیح ریٹ پہ چیز مل جاتی ہے لوگوں کو تو ہم ان کی رپورٹ نہیں کرتے. اور اگر چیز مہنگی ملتی ہے ہماری غریب عوام کو تو پھر نہ ہم رپورٹ کرتے ہیں. ہمیں ایپ ملی ہوئی ہے ٹھیک ہے گورنمنٹ کے ذریعے، پھر ہم حکومت کو اس چیز کی رپورٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ یہ بتائیں کہ آپ نے جو کرونا کے حوالے سے اپنا جو ایس او پیز کے حوالے سے جو آپ نے لوگوں کو گائیڈ کیا اس حوالے سے، کیونکہ یہ جو ٹائیگر فورس ہے یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ کرونا کے دنوں میں ہی گورنمنٹ نے عمران خان صاحب نے وزیر اعظم پاکستان جو ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے یہ کرونا کے دنوں میں ہی ٹائیگر فورس کو اسٹیبلش کیا، رضاکارانہ طور پہ لوگوں کو ایک بہت بڑی ٹائیگر فورس بنائی. تو کرونا کے دنوں میں آپ نے جو کام کیا وہ کس حوالے سے کس طرح کیا وہ بتائیں. جی سر، ہم ان دنوں میں بھی مارکیٹس میں بھی نکلے ہیں. ٹھیک ہے، گلی محلے میں بھی نکلے ہیں. ہم نے لوگوں کو جا کے ماسک کا بولا کہ بھئی ماسک پہنے آپ لوگ. ٹھیک ہے، ہم نے خود بھی بانٹے ہیں ماسک. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایس او پیز کا پورا خیال کرنے کا بولا، خود بھی کیا اور لوگوں کو بھی بولا کہ بھئی جن لوگوں کو یہ اتنی نہیں تھی انفارمیشن یا جن لوگوں کو نہیں یہ پتا تھا تو ہم نے ان کو جا کے بتایا، گھر گھر میں جا کے بچوں کو بڑوں کو سب کو سمجھایا ہم نے ایس او پیز کے بارے میں. اچھا، اس حوالے سے آپ مجھے یہ مزید بتائیں کہ آپ نے جو ٹائیگر فورس کو جوائن کیا ہے اور وزیر اعظم صاحب کی آواز پہ لبیک کہا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے وزیر اعظم جو تھے ملک میں اور پہلے جو لیڈران ہمارے ملک میں آئے ہیں اور ان میں اور وزیر اعظم عمران خان صاحب میں کیا فرق ہے؟ جی پہلے وزیر اعظم اور آج کے پرائم منسٹر میں فرق یہ ہے کہ وزیر اعظم جو عمران خان صاحب ہیں نا وہ ایماندار اور سچے انسان ہیں. اور سچی بات تو یہ ہے کہ میرے وہ خود کے ذاتی طور پہ آئیڈیل شخصیت ہیں، کیونکہ آج تک انہوں نے کوئی دھاندلی، کوئی جھوٹ، کوئی فریب، کوئی کچھ ایسا نہیں کیا ہے کہ جس سے بندے کو یہ لگے کہ یہ بندہ کرپٹ ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ان کی ایک آواز پہ ہم نے لبیک کہا. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو تقریر میں بھی انہوں نے کہا تھا ادھر کے جو نواز شریف صاحب نے ایک اداروں کے خلاف بات کی ہے، فوج کے خلاف بات کی ہے، تو فوج کے حوالے سے آپ کا اور جو ان کی تقریر ہے پی ڈی ایم کا جلسہ بھی ہوا، تو انہوں نے ہمارے اداروں کے خلاف اپوزیشن نے اور وزیر اعظم نے جو انیشیٹو لیا ہے وہ اس کو لوگ تو غلط کہہ رہے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ جی بالکل، انہوں نے رائٹ ایکشن لیا ہے اس چیز کا کہ بھئی فوج کے خلاف کیوں نواز شریف چاہے کوئی اور بھی ہو، کیوں مریم نواز ہو یا کچھ اور کوئی اور بھی ہو، کیوں ہماری فوج کے خلاف کوئی بات کرے، کیونکہ ہماری پاک آرمی زندہ باد. ٹھیک ہے، انہوں نے کبھی ہماری فوج نے ہمارے ملک کے لیے اتنا کچھ کیا ہے، ہمیں تو چاہیے ان کو اپریشیٹ کرنا. اور ہم لوگ اٹھ کے ایسی غلط سلط بات کریں، بھلے وہ نواز شریف ہی کیوں نہ ہو، تو اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. بالکل پرائم منسٹر نے بالکل ٹھیک بولا ہے.
اچھا، اس کے علاوہ اب آپ کو جو گورنمنٹ نے ادھر عمران خان صاحب نے تقریر بھی کی ہے اور آپ کو کیا ٹاسک دیا ہے؟ کیا انہوں نے یہ بتایا آپ کو کہ آپ نے جو اپنا رضاکارانہ طور پر جو آپ کو ڈیوٹیاں دی گئی ہیں، آپ اس حوالے سے بتائیں؟ جی، ہمیں رضاکارانہ طور پہ جو ڈیوٹیاں دی گئی ہیں یہ مہنگائی کے حوالے سے ہی دی گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اپنا ٹاسک پورا کریں گے۔ یہ مہنگائی کا انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ بھئی آپ جاؤ شاپس پہ جاؤ، مارکیٹ میں جائیں، ٹھیک ہے؟ تو ادھر جا کے جو بھی انفارمیشن ہے ہم حکومت پاکستان کو ضرور دیں گے۔ اچھا، اس حوالے سے آپ نے جو ادھر اپنی مختلف ٹریننگز اور یہ جو میڈیکل کے حوالے سے آپ نے ٹریننگز اٹینڈ کی ہیں، مختلف جو آپ نے پروگرام ٹائیگر فورس کے جوائن کیے ہیں، ان سے آپ نے کیا سیکھا ہے؟ جی، یہ 1122 کی بھی ہم نے ٹریننگ لی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت یعنی کہ اچھا رہا، اور سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہم عام لوگ ہیں، ہمیں ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ کہہ لیں کہ وزیر اعظم پرائم منسٹر کی جانب سے جو ہمیں یہ ٹائیگر فورس میں یہ کام کرنے کو انسانیت کے ذریعے ہمیں جو کام کرنے کو مل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ادھر باقاعدہ ہماری فری ٹریننگ ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم عام انسانوں کی بھی یعنی کہہ لیں ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں اچھا بھی لگا ہے ٹائیگر فورس میں آ کے کہ انسانی خدمت کرنے کا ہمیں موقع مل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو چیزیں ہمیں نہیں پتہ تھی وہ بھی ہمیں پتہ چل رہی ہیں کہ بھئی یہ چیز ہمیں کرنی چاہیے۔ صحیح ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ یہ بتائیں کہ جو آپ کی گروپنگ ہے، جس طرح آپ کو باقاعدہ گائیڈ کیا جاتا ہے ادھر ٹائیگر فورس کی جانب سے، گورنمنٹ کی جانب سے، تو آپ اپنے گروپ میں ایک دوسرے سے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، آپ نے مطلب اس میں سے آپ نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہوں گی جو سیکھی بھی ہیں، ظاہر ہے آپ نے، تو ڈی سی او صاحب کے ساتھ آپ کی جو میٹنگ ہوئی ہے ادھر آپ کا جو آپ کے ساتھ جو سرکار کے گورنمنٹ کے ملازمین ہیں، ڈی سی او صاحب ہیں، دیگر لوگ ہیں، ان کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا رہا؟ جی، ہماری ٹیم کو لے کے چل رہے ہیں اس وقت میجر عبد الرحمان، ٹھیک ہے؟ ساتھ میں سلمان بھائی صاحب ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ بہت اچھے ہیں اور ہمیں گائیڈنس بھی دیتے ہیں، ہر طرح کی ہمیں کسی بات کی نہ سمجھ لگے وہ ہمیں سمجھاتے بھی ہیں، بتاتے بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے یعنی کہہ لیں کہ ہماری جو ٹیم ہے نا، ہمارے ٹیم ورکر بھی بڑے اچھے ہیں، ٹھیک ہے؟ بالکل بہن بھائیوں کی طرح سب آپس میں ٹیم ورکر کام کرتے ہیں، کسی کا کسی کے ساتھ کوئی یہ نہیں کہ ہم جی کسی کو آگے نہ جانے دیں یا پیچھے نہ آنے دیں، ایسا کچھ بھی سسٹم نہیں ہے، ہم سب ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے جو گڈ گورنر ہیں میجر عبد الرحمان صاحب، وہ ہمیں ہر طرح گائیڈ کرتے ہیں، اور سلمان بھائی بھی ہمیں بہت زیادہ گائیڈ کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ جس طرح ویور جانتے ہیں، پاکستان کے لوگ جانتے ہیں کہ ٹائیگر فورس میں ڈاکٹر اور سرکاری ملازمین اور ہر طرح کے لوگ اس ٹائیگر فورس میں شامل ہیں، تو ہم یہ بھی ان سے پوچھیں گے کہ ان کی جو ملاقات ہوئی ہے وہ کیسے کیسے پروفیشن کے لوگوں سے یعنی انہوں نے ملاقات کی ہے، تو کیا لوگ وہ پڑھے لکھے لوگ اس میں کس ریشو سے ہیں اور کیا جذبہ رکھتے ہیں وہ ملک کے حوالے سے؟ جی، ہماری ٹیم میں ڈاکٹرز بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ مختلف پیشے سے لوگ تعلق رکھتے ہیں، لیکن سب جو بھی ہماری ٹیم میں ہیں سب انسانی جذبہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ غریبوں کے لیے، اپنی عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بھی بات ہے بغیر پے کے آج کل کوئی بھی کام نہیں کرتا، اور یقین جانیں آپ کہ ہماری کوئی پے بھی نہیں ہے پھر بھی ہم اپنے لوگوں کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں، ہم اپنے ملک کے لیے، کیونکہ جو چیز عمران خان صاحب چاہتے ہیں نا ان کا ویژن پورا ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، آپ اینڈ پہ کیا پیغام دینا چاہیں گے لوگوں کو، پاکستان کی عوام کو، کہ وہ یہ جو وزیر اعظم ہیں یہ ملک کے لیے اچھا کام کر رہے ہیں، یا مطلب آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ عوام کو ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے؟ جی جی، عوام کو بالکل پرائم منسٹر کے ساتھ تعاون بھی کرنا چاہیے، اور میں یہ کہتی ہوں کہ ٹائیگر فورس آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے عمران خان نے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ ٹائیگر فورس کا بھی ساتھ دیں، ہم لوگ آپ کے لیے گھروں سے نکلے ہیں بغیر معاوضے کے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ ہمارا بھی ساتھ دیں، میں تو یہ کہوں گی آپ سب لوگوں کو کہ یہ ہمارے بھلے کے لیے ٹائیگر فورس آئی ہے، اس لیے آپ بھی ہمارا ساتھ دیں، اور ہم مہنگائی کا خاتمہ انشاءاللہ تعالی ضرور کریں گے۔ دوسرا، آپ آخر میں یہ بتائیں کہ جو اپنا پوری دنیا میں جو کرونا آیا ہے اس حوالے سے اب جو وزیر اعظم صاحب نے کام کیا ہے پاکستان میں، الحمدللہ تقریباً یہ دنیا کے 4 ملک ایسے ہیں تقریباً جس میں جن 4 ملکوں میں پاکستان شامل ہے کہ انہوں نے کرونا کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے یہ ایک کرونا کو شکست دی ہے،
تو اس حوالے سے آپ اپنا کیا پیغام دیتی ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے جو جس طرح سے یہ حکومت نے ہماری باقاعدہ جو کابینہ ہے، جو حکومت ہے، یا ایک ہماری وہ کمیٹی بنی تھی، انہوں نے کس حوالے سے کام کیا ہے اور یہ کرونا کا خاتمہ ہوا الحمدللہ، تو اس حوالے سے آپ بتائیں۔ جی خان صاحب نے میرے خیال میں دوسرے ممالک کی نسبت خان صاحب نے ہمارے ملک میں بہت اچھا یعنی کہ کرونا کا انتظام بھی کیا ہے اس کو روکنے کا، ٹھیک ہے، اور ایس او پیز کا بھی خیال کروایا، اور انہوں نے لاک ڈاؤن بھی اس لحاظ سے کیا جس لحاظ سے ہماری یعنی کہہ لیں کہ قوم جو ہے نا وہ لاک ڈاؤن کو کر سکتی ہے کہ بھئی یہ اتنا ہی انہوں نے کیا، تنگ نہیں کیا کسی بھی، میں کہتی ہوں کہ کسی بھی ہے نا۔ ٹھیک ہے، لو جی، میں نے آپ کی ملاقات کروائی ہے شگفتہ ملک، یہ فیصل آباد سے تعلق ہے، ٹائیگر فورس میں ان کا بہت اچھا یہ کام کر رہی ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہی ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ یہ ہر پاکستانی کا یہ جذبہ ہونا چاہیے پاکستانی کے اندر کہ وہ لوگوں کی خدمت کریں، اور کیونکہ انسان جو ہے نا جی، پیسہ تو انسان زندگی میں کما لیتا ہے، لیکن جو اصل حکومت اور وزیر اعظم صاحب نے اپنے خطاب میں بھی کہا کہ جب انسان کوئی خدمت کرتا ہے اس کو جو خوشی ہوتی ہے وہ خدمت کر کے ہوتی ہے، جس طرح انہوں نے اپنی تقریر میں بتایا کہ انہوں نے جب شوکت خانم کا دروازہ کھولا اور ان کو یہ خوشی ہوئی، تو وہ کہتے ہیں کہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی یہ تھی کہ جس دن شوکت خانم کا دروازہ کھلا اور لوگوں کے لیے ایک ہسپتال قائم ہو گیا کینسر کے حوالے سے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں اس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکوں گا، ان کا علاج اور ان کی خدمت کر سکوں گا۔ تو ہمیں اجازت دیں، آپ دیکھ رہے تھے گڈ نیوز ٹی وی، آپ اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں، آپ دوستوں کو یہ شیئر کریں۔ شکریہ جناب، پاکستان زندہ باد۔